السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے شہروں میں ملتان سب سے زیادہ عرصے تک برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کا مرکز رہا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں محمد بن قاسم نے سندھ کے جو علاقے فتح کیے ان میں ملتان بھی شامل تھا، لیکن ملتان اس سے بھی پہلے ہندوستان کا رخ کرنے والے بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا ایک اہم پڑاؤ بن چکا تھا۔ فتح ملتان کے بعد اس طرف آنے والے صوفیاء کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ نے مستقل قیام کے لیے ملتان کو منتخب کیا اور کچھ عارضی قیام کے بعد ہندوستان کے دوسرے حصوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح ملتان کو پاکستان میں مسلمانوں کے قدیم درسی، مذہبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ملتان کے بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ملتان دنیا بھر کے قدیم ترین زندہ شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخ نویسی کے ابتدائی دور سے ملتان کا ذکر ملتا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر تک ملتان بستا، اجڑتا اور بدلتا آیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے جدید ملتان کا آغاز ہوا۔ ملتان شہر کب اور کیسے آباد ہوا، اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ البیرونی نے پہلی بار اس شہر کے لیے ملتانہ کا نام استعمال کیا اور یہی نام ملتان کی شکل میں آج تک باقی ہے۔ 8ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے سے پہلے کے زمانے کی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا۔ کہا جاتا ہے کہ 4ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم یہاں سے گزرا تھا، لیکن ملتان سے اس کے گزرنے کے آثار نہیں ملتے۔ بعد میں یہ چندر گپت اور موریہ سلطنتوں کا حصہ رہا۔ پہلی صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی تک کشن سلطنت کے زیر نگین رہا۔ 772 عیسوی میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر ملتان فتح کیا۔ اس کے بعد سے 3 صدیوں تک ملتان میں یکے بعد دیگر مختلف مسلمان حکومتیں رہیں جو خلیفہ بغداد کے زیر نگین تھیں۔ لودھیوں، غزنویوں اور غوریوں نے بھی یہاں حکومت کی۔ ملتان مغرب اور وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کی آماجگاہ بھی بنا رہا۔ 1528 عیسوی میں مغل شہنشاہ بابر نے اسے اپنی سلطنت ہند میں شامل کر لیا۔ مغلیہ عہد میں 1528 عیسوی سے 1748 عیسوی تک یہ شہر امن کا گہوارہ تھا اور اسے دارالامان کہا جاتا تھا۔ 1752 عیسوی میں ملتان افغان حکمرانوں کا باج گزار بن گیا، جہاں پٹھان گورنر ہوئے۔ اس کے بعد ملتان کے نوابوں اور سکھوں میں جنگیں ہوتی رہیں اور 1818 عیسوی سے 1845 عیسوی تک یہ شہر سکھوں کا محکوم تھا۔ 1849 میں ملتان برطانوی سلطنت ہند کا حصہ بن گیا۔ ملتان پورے جنوب مشرقی ایشیا میں عجیب سحر انگیز سرزمین ہے۔ اس کی قدامت ترکی کے پرانے شہر برسا سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ملتان ہمیشہ سے سلاطین اور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ راجہ ہرناکش کے دور میں جب ملتان ہندو مت کا مرکز تھا اور جب ملتان کا نام سورج پور تھا، تب بھی ملتان کی جغرافیائی اہمیت تھی۔ پرہلاد کے زمانے میں بھی ملتان مندروں کی وجہ سے معروف شہر تھا۔ سورج پور سے جب پھر اس کا نام ملتان ہوا تو تہذیب نے اس شہر میں پھر کئی کروٹیں بدلیں۔ سکندر اعظم نے اپنے عسکری جذبات سے اس شہر کے چہرے کا میک اپ ہی تبدیل کر دیا تھا۔ قدامت کے اس خطے پر اتنی تہیں چڑھا دی تھیں کہ مورخوں کو آج تک اس کے اصل حدود خال نہیں مل سکے۔ جب سن 1146 عیسوی میں ملتان کے قریب کروڑ میں حضرت بہاؤالدین زکریا سہروردی پیدا ہوئے تو ملتان میں مذہب اسلام نے بڑی بھرپور کروٹ لی اور صرف 95 سال میں ملتان جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا مذہبی شہر بن گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 9 رمضان المبارک 649 ہجری بروز جمعہ حضرت شاہ رکن عالم دنیا میں تشریف لائے تو اس خطے میں اسلام کی بھرپور چکا چوند تھی اور اس عہد میں ملتان کتبوں، ولیوں اور ابدالوں کا مرکز تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ملتان میں قیام کے بعد اس شہر کی مذہبی ولایت میں بے حد اضافہ ہوا۔
ملتان کی مسجدوں میں مسجد ولی محمد خان جو گڈری بازار میں واقع ہے اور جو علی محمد حاکوانی نے 1758 میں تعمیر کروائی تھی، مسجد پھل ہاتھاں والی جو چوہڑ بازار میں واقع ہے، یہ مسجد شہنشاہ فرخ سیر نے 1720 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی اور 1735 عیسوی میں نواب عبدالصمد خان کی تعمیر کردہ خوبصورت مسجد گاہ ملتان شہر کی مشہور مساجد ہیں۔ دیگر مقامات میں کئی خوبصورت اور جدید عمارتیں شامل ہیں، جن میں نیشتر میڈیکل کالج، یونیورسٹی کیمپس، آرٹس کونسل کی عمارت، ملتان ریلوے اسٹیشن، ملتان میونسپل کارپوریشن کا گھنٹہ گھر شامل ہیں۔ یہاں کے تفریحی مقامات میں کنٹونمنٹ میں واقع اسٹیڈیم، قلعہ جھیل اور کمپنی باغ، قلعہ ملتان میں واقع اسٹیڈیم اور قاسم باغ، لنگیہان گارڈن، عام و خاص باغ اور بوہر گیٹ کے قریب واقع باغات شامل ہیں۔ ملتان میں متعدد صوفیوں اور بزرگوں کے مزارات ہیں جن کے عرس بڑی عقیدت اور احترام سے منائے جاتے ہیں اور ان میں پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں سے معتقدین کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ یہ عرس حضرت شاہ رکن عالم، عرس حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، عرس حضرت شاہ شمس سبزواری اور عرس حضرت شاہ جمال اور میلا لٹن پیر ہیں۔ ملتان اپنی دستکاریوں، خاص طور سے ہاتھ کی کڑھائی کی شالوں، دوپٹوں اور کرتوں وغیرہ کے علاوہ اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی اشیاء، مٹی سے بنے ہوئے روغنی برتن اور آرائشی چیزوں، لکڑی کے روغنی کام وغیرہ کے لیے مشہور ہے۔ ملتانی طرز تعمیر میں ہندوستان سے زیادہ ایرانی رنگ نمایاں ہے۔ روغنی ٹائلوں اور شیشہ کاری کا استعمال ایرانی اثر کی وجہ سے ہی ہے۔ سرخ، پتلی اور چپٹی اینٹوں اور لکڑی کا استعمال ملتانی طرز تعمیر کی دو نمایاں خصوصیات ہیں۔ اینٹوں کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے ہلکے اور گہرے نیلے رنگوں کی ٹائلیں استعمال کی گئی، جو صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس دور کے فنکاروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس طرح لکڑی کا استعمال بھی ملتانی تعمیر کا ایک خاصہ ہے۔ لکڑی کے شہتیر جس طرح عمارتوں کی دیواروں میں چنے گئے ہیں، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ دروازے، کھڑکیاں اور جھروکے بھی ابھی تک اپنی مثال آپ ہیں۔ تمام عمارات اپنے اپنے بنانے والوں اور اس دور کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں جب انہیں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ سب اس دور کے فنی تعمیر، آرٹ، تاریخ، معیشت کے علاوہ معاشرتی اور سیاسی اقدار کی زندہ جاوید مثالیں ہیں۔ ناظرین، ملتان ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام یہاں محو حواب ہیں۔ تغلق بادشاہوں کے دور حکومت میں حضرت شاہ یوسف گردیزی اس شہر کے منتظم اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ یہاں کے گردیزی، قریشی، حقانی خانزادے اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر کاشیگروں، ادیبوں، خطاطوں، فنکاروں اور اداکاروں کا شہر ہے جو عام لوگوں کی زندگی میں رنگ بھرتے اور امید پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل ملتان محکمہ آثار قدیمہ، اوقاف، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کارپوریشن اور اولیاء کرام کے مزارات کے موروثی سجادہ نشین مل جل کر کام کریں تاکہ ملتان ممکنہ حد تک اپنی قدیم تاریخی حیثیت برقرار رکھ سکے، کیونکہ اس کی یہ حیثیت آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔